بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ نے دنیا والوں کے لیے اس روئے زمین پر اپنی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت اگر کوئی اتاری ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، اور اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر حصے میں، ہر پہلو میں ایک ایسی شان رکھی ہے کہ اگر ہم تمام انسان بھی مل کر اس کو بیان کرنے کی کوششیں کریں، اپنی ساری جد و جہد لگا لیں، کر لیں، اپنی ساری کوششیں کر لیں، تو زبانیں خاموش ہو جائیں گی، انسان گم ہو جائیں گے، قلم ٹوٹ جائیں گے، لیکن ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان نہیں کر سکیں گے۔ اور ہم مسلمانوں کا الحمدللہ یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سید الانبیاء والمرسلین بنایا ہے، اور وجہ کائنات، سبب کائنات، خاتم الانبیاء والمرسلین بھی بنایا ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر حصے پر یا ہر حصے میں یا ہر پہلو کو بیان نہیں کیا جا سکتا سوائے اللہ کے۔ وہ اللہ ہی ایک ذات ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ہر پہلو کو اللہ ہی بیان کر سکتا ہے، اللہ کے سوا کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ یعنی آپ کی پیدائش سے پہلے کے واقعات، آپ کی پیدائش سے پہلے کے علامات، آپ کی پیدائش سے پہلے کے مبشرات، آپ کی پیدائش کے وقت کے حالات، آپ کا رضا، آپ کا بچپن، آپ کی جوانی، آپ کی شادیاں ازواج مطہرات سے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، پھر نزول قرآن، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسراء، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت، پھر آپ کی مدنی زندگی، آپ کے غزوات، آپ کا جمال، آپ کا کمال، آپ کی نوال، آپ کے معجزات، پھر معجزات کی قسمیں، معجزات سماوی، معجزات ارضی، اور پھر وہ معجزات جن کا تعلق جسم رسول سے ہے، اور وہ معجزات جن کا تعلق اسم رسول سے ہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی آفاقیت، آپ کی کتاب کی عالمگیریت، اور آپ کا تمام انسانوں اور جنوں کے لیے رحمت بن کر آنا، آپ کا دور بشارت، آپ کا دور نظارت، آپ کا دور اسفار، آپ کا دور فتح مکہ، آپ کا دور اپنوں کے ساتھ، آپ کا دور بیگانوں کے ساتھ، اور آپ کی خارجی زندگی، آپ کی داخلی زندگی، آپ کے معاملات، آپ کا برتاؤ غلاموں کے ساتھ۔ میری کیا اوقات، میری کیا بساط کہ میں اللہ کے رسول کی زندگی کے ہر پہلو کو بیان کر سکوں۔ ہمارا تو اس بات پر ایمان ہے کہ ساری دنیا کے پڑھے لکھے لوگ بھی اگر جمع ہو جائیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنے کے لیے، تو ان کی عقلیں، ان کی کوششیں، ان کی عقلیں گم ہو جائیں گی، خاموش ہو جائیں گی، ان کے قلم ٹوٹ جائیں گے، ان کی ہمتیں ٹوٹ جائیں گی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر حصے کو، ہر پہلو کو نہیں لکھ سکیں گے۔ میری کیا حیثیت، میری کیا اوقات کہ میں اللہ کے رسول کی زندگی کو بیان کروں، ان کی زندگی کو، ان کی سیرت کو بیان کروں۔ وہ ان کی سیرت تو اللہ بیان کر رہا ہے، ان کی تعریف میں تو اللہ نے قرآن اتارا ہے، ان کی تعریف میں اللہ نعت پڑھ رہا ہے۔ والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو
وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما محمد إلا رسول لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين يا أيها المزمل يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين لقد جاءكم رسول من أنفسكم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد میری کیا اوقات میری کیا بساط کہ میں اللہ کے رسول کی زندگی بیان کروں اس ہستی کی زندگی کو میں کیا بیان کر سکتا ہوں آپ کیا بیان کر سکتے ہیں ساری دنیا کے انسان اگر مل کر اس ہستی کی زندگی کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے تو ہمتیں ٹوٹ جائے گی قلم ٹوٹ جائیں گے انسان گم ہو جائیں گے لیکن ہم اللہ کے رسول کی زندگی کو بیان نہیں کر سکیں گے کیونکہ اللہ نے اس ہستی کی تعریف میں قرآن اتارا ہے اللہ نے نعت پڑھی ہے اللہ کے رسول کی نعت یعنی اللہ نے تعریف نعت کہتے ہیں تعریف کرنے کو جیسے ہم نعت پڑھتے ہیں اللہ کے رسول کی تعریف کرتے ہیں نعت میں تو اللہ نے تعریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں نعت پڑھی ہے والنجم اذا ہوا یہ سارا قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے اللہ کے رسول کی زندگی ہے اللہ کے رسول کی سیرت ہے ایک صرف اللہ ہی ایک ذات ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو کو بیان کر سکتا ہے اس کے علاوہ میری اور آپ کی اوقات نہیں ہے یا تمام انسان بھی جمع ہو جائیں تو ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے ہم صرف اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ اے اللہ ہم آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے ہیں آپ کے حبیب سے محبت کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری بخشش فرما دے اگر ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو سمجھنا ہے اگر ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو سمجھنا ہے تو صرف اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی جتنے رسول پیدا ہوئے ہیں ان تمام سے اللہ نے ایک وعدہ کیا ہے ایک وعدہ لیا ہے جس کا اللہ نے قرآن میں بھی ذکر کیا اللہ نے کہا وہ تمام رسولوں سے تمام نبیوں سے کہ اگر میری طرف سے تمہارے پاس ایک رسول آئے اور تمہاری کتابوں کی تصدیق کرے تمہاری کتابوں کو سچ کہے تو تم ضرور ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا تو اللہ نے ان سے وعدہ لیا کہ کیا تم سب اس بات پر مجھ سے وعدہ کرتے ہو تو تمام رسول تمام نبی 1,24,000 انبیاء پھر ان میں رسول وہ سارے کے سارے کہے قالوا اقررنا کہ اے اللہ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اگر وہ رسول آپ کی طرف سے اگر آئیں تو ہم ان پر ایمان لائیں گے اور ان کی مدد کریں گے کن سے وعدہ لے رہا ہے اللہ رسولوں سے نبیوں سے لے رہا ہے کس کے بارے میں آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وعدہ لے رہا ہے اور پھر وہ وعدہ بھی کر رہے ہیں
اللہ تعالیٰ سے کہ ہم ایمان لائیں گے، ان کی مدد کریں گے، تو اللہ ان کے جواب میں کہتا ہے فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، تو تم سب اس بات پر گواہ رہنا، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ رہوں گا۔ بالکل اللہ نے ویسا ہی یہ سارے نبیوں سے، سارے رسولوں سے وعدہ لیا جیسے ہم تمام انسانوں سے عالم ارواح میں ہم سے وعدہ لیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم سارے انسان جتنے بھی انسان ہیں، آدم سے لے کر قیامت تک کا جو آخری انسان ہوگا، وہ سارے انسانوں کی روحیں وہاں پر اللہ کو جواب دی تھی کہ قالوا بلا، کہ کیوں نہیں، ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ تو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمام نبیوں سے، تمام رسولوں سے وعدہ لیا کہ اگر میری طرف سے رسول آئیں تو تم ان پر ضرور ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا۔ تو سارے نبیوں نے، سارے رسولوں نے کہا کہ ہاں ہم ایمان لائیں گے۔ یہ صرف اللہ نے نبیوں اور رسولوں سے وعدہ نہیں لیا، بلکہ ہر نبی، ہر رسول اپنی امت کو، اپنی قوم کو کہتے رہے کہ میرے بعد ایک نبی آنے والے ہیں، میرے بعد ایک نبی آنے والے ہیں جن کا بہت بڑا مقام مرتبہ ہے اور ان کی امت بڑی شان والی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے تو اپنی امت سے یہاں تک کہہ دیا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اے میری قوم میں تمہیں میرے بعد ایک رسول کے آنے کی خوشخبری دیتا ہوں جن کا نام من بعد اسمہ احمد، جن کا نام احمد ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے تو اپنی قوم کو اللہ کے رسول کا نام بھی بتلا دیا تھا کہ ان کا نام احمد ہوگا، اور عیسیٰ علیہ السلام 550 سال پہلے، اللہ کے رسول کے زمانے سے 550 سال پہلے کے اس 550 سال سے بھی زیادہ عرصہ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ وہ نبی کا، وہ رسول کا نام احمد ہوگا۔ اسی لیے میرے نبی فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں اور اسماعیل علیہ السلام کی خوشخبری ہوں، اور اللہ کے رسول فرماتے تھے انا محمد و انا احمد، میں محمد بھی ہوں، میں احمد بھی ہوں۔ زمین والوں میں میرا نام محمد ہے اور آسمان والوں میں میرا نام احمد ہے۔ نبیوں کی تاریخ میں اگر ہم دیکھیں تو کوئی ایسا واقعہ بھی نہیں ملتا کہ آدم سے عیسیٰ تک جتنے نبی اور جتنے رسول پیدا ہوئے ہیں ان کے پیدا ہونے سے پہلے کوئی ان پر ایمان لایا ہو، ایسا کوئی واقعہ نہیں ملتا۔ ہاں، ان کے پیدا ہونے کے بعد ان کی کوششوں سے، ان کی دعوت پر کچھ لوگ ایمان لائے اور کچھ لوگ ایمان نہیں لائے، لیکن جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول کی ابھی آمد بھی نہیں ہوئی، ابھی پیدائش بھی نہیں ہوئی، نبوت کا اعلان تو دور کی بات ہے، آپ پر ایمان لانے والے پہلے سے موجود ہیں۔ یمن کا ایک بادشاہ تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت کچھ جان چکا تھا، اس نے آسمانی کتابوں کو پڑھا، مکہ مدینے کا سفر کیا تو وہاں پر بہت ساری نشانیاں دیکھا، تو اس نے ایک خط لکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کہ میں یہ خط اس لیے لکھ رہا ہوں کہ اگر آپ میری زندگی میں پیدا ہو جائیں تو میں آپ کا سپاہی اور غلام بنوں گا اور آپ پر ایمان لاؤں گا، اور اگر میں پہلے مر گیا اور آپ بعد میں اس دنیا میں تشریف لے آئیں تو آپ اس بات پر گواہ رہنا کہ میں آپ پر ایمان لا چکا ہوں۔ اور یہ خط لکھ کر اپنے اس خط کو شاہی فرمان کے طور پر اسے محفوظ کرا دیا اور حکم جاری کرا دیا کہ میرے مرنے کے بعد سرزمین مکہ میں جب آخری نبی پیدا ہوں گے تو ان تک میرا یہ خط پہنچا دیا جائے۔ حالانکہ وہ تو بادشاہ ہے یمن کا، لیکن اللہ کے رسول کا غلام بننے کی خواہش کر رہا ہے، اللہ کے رسول کی ابھی پیدائش بھی نہیں ہوئی ہے۔ ایسا واقعہ باقی نبیوں کی زندگی میں، باقی رسولوں کی تاریخ میں نہیں ملتا۔ یہ حالات، یہ واقعات ہمیں بتلا رہے ہیں کہ یہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، یہ جو ہستی، یہ جس کی آمد ہو رہی ہے، یہ سید الانبیاء والمرسلین ہے، یہ وجہ کائنات ہے، یہ سبب کائنات ہے، خاتم الانبیاء والمرسلین ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی شادی ہو رہی تھی تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کے والد ہیں، ان کی عمر 17 سال سے کچھ زیادہ ہیں، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 25 سال کے آس پاس ہیں، تو 17 سال سے کچھ زیادہ ہیں۔ اور حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ
جو حضور کی والدہ ہیں ان کی عمر عبداللہ سے 2 سال چھوٹی ہیں. اگر عبداللہ 17 کے ہیں تو آمینہ 15 کے ہیں. یہ دونوں کی شادی ہوئی اور عرب کا رواج یہ تھا، دستور یہ تھا کہ شادی کے بعد 3 دن لڑکا اپنے سسرال میں رہتا، پھر اپنی بیوی کو لے کر اپنے گھر آتا. تو وہی 3 دنوں میں ہمارے نبی کا حمل ٹھہر گیا. حضرت آمینہ امید سے ہو گئی. اس کے بعد پھر جب حضرت عبداللہ حضرت آمینہ کو اپنے گھر لا لیے تو مشکل سے 6 مہینے بمشکل 6 مہینے یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہے، ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارے. 6 مہینے کے بعد، شادی کے 6 مہینے کے بعد ایک تجارتی قافلہ ملک شام جا رہا تھا، سیریا کی طرف جا رہا تھا. تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ارادہ کر لیا کہ میں بھی تجارتی قافلے کے ساتھ ملک شام جاؤں گا کاروبار کے لیے. تو جب یہ ارادہ کر لیا تو حضرت آمینہ کے لیے تو یہ شادی کے شروعاتی دنوں میں یہ جدائی دل پر بہت بوجھ تھی. جب عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جانے کا وقت قریب آیا تو حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت اداس ہو گئی، بہت اداس تھی. جب آمینہ نے عبداللہ کو چھوڑنے کے لیے دروازے تک آئی تو عبداللہ نے آمینہ کا دل رکھنے کے لیے کہا کہ آمینہ میں جا رہا ہوں لیکن کچھ دنوں بعد، کچھ مہینوں بعد جب لوٹوں گا تو تم اسی طرح دروازے کے پاس آ کر میرا استقبال کرنا، میرا ویلکم کرنا. تو حضرت آمینہ نے وعدہ کر لیا کہ میں اسی طرح دروازے کے پاس آ کر آپ کا استقبال کروں گی. یہ کہہ کر عبداللہ ملک شام چلے گئے. واپسی میں جب قافلہ مدینہ پہنچا تو مدینے میں حضرت عبداللہ سخت بیمار پڑ گئے، سخت بخار ہو گیا. اتنا بخار، اتنی کمزوری کہ سفر کرنا ممکن نہیں تھا. تو مدینے میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جو رشتہ دار تھے ان لوگوں نے کہا کہ ہم عبداللہ کو یہیں روک لیتے ہیں، جب عبداللہ کو صحت ہو جائے گی تو ہم انہیں مکہ لا کر چھوڑ دیں گے، کیونکہ اس حالت میں سفر کرنا مناسب نہیں ہے. تو باقی جو قافلے والے تھے وہ مکے کی طرف نکل گئے. اور جس دن تجارتی قافلہ مکہ مکرمہ پہنچ رہا تھا اس دن ہر گھر میں خوشیاں منائی جا رہی تھی. عورتیں اپنے شوہروں کے لیے تیار ہو رہی تھی، بچوں کو تیار کر رہی تھی. اسی طرح حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی صاف کپڑے پہنے اور خوشبو لگائی اور وعدے کے مطابق دروازے کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی. قافلہ پہنچا اور قافلے والے اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے اور حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتلایا گیا کہ عبداللہ نہیں آ سکے، سخت بیمار ہے، مدینے میں ان کو رکنا پڑا. تو یہ بہت حضرت آمینہ کے لیے یہ سن کر حضرت آمینہ کے لیے ایک صدمہ تھا. اس وقت حضرت آمینہ کی عمر ہے تقریباً 16 سال اور حضرت عبداللہ کی عمر ہے تقریباً 18 سال. عبد المطلب، حضور کے دادا عبد المطلب اپنے بڑے بیٹے حارث کو بھیجتے ہیں مدینہ کہ جاؤ عبداللہ کی طبیعت دیکھو کیسی ہے، اگر وہ سفر کر سکتے ہیں تو انہیں واپس مکہ لاؤ. لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا. وہاں پر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا. اور جب یہ خبر مکہ پہنچی تو حضرت آمینہ کے لیے تو بہت بڑا صدمہ تھا، کیونکہ اتنی ینگ ایج میں جبکہ وہ ایک پریگننٹ ہے تو اس وقت میں شوہر کا انتقال ہونا تو یوں لگتا ہے کہ دنیا تو تاریک ہو گئی ہے. اور وہ تو ایسا وقت ہے، ایسا ٹائم ہے کہ شوہر کے سہارے کی سخت ضرورت ہوتی ہے. تو اس طرح سے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے والد کا انتقال ہو گیا اپنے بیٹے کی پیدائش سے 3 مہینے پہلے. حضور کی پیدائش سے 3 مہینے پہلے انتقال ہو گیا والد کا، عبداللہ کا. اور یہ دونوں جہانوں کا سردار یتیم پیدا ہو رہا ہے. تو قرآن کہتا ہے الم یجدک یتیما فآوا، اور وہاں پر آمینہ 6 مہینے کی پریگننٹ ہے اور عبد المطلب کعبۃ اللہ کے ہر دن طواف کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ عبداللہ، میرے بیٹے عبداللہ کو لڑکا عطا کر، بیٹا عطا فرما، تاکہ میرے بیٹے عبداللہ کا نام باقی رہ جائے، نام زندہ رہ جائے. لیکن عبد المطلب کو کیا پتا تھا کہ اللہ ان کی نسلوں میں دونوں جہانوں کے سردار کو بھیج رہا ہے، سید الانبیاء کو بھیج رہا ہے، رحمت للعالمین کو بھیج رہا ہے. عبد المطلب دعائیں کر رہے ہیں. حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اپنی پریگننسی کے جو ٹائم تھا ان دنوں کے بارے میں فرماتی ہے کہ جب میں حاملہ تھی تو میرے ساتھ کچھ عجیب حالات ہوتے تھے، کچھ عجیب چیزیں مجھے دیکھنے میں آتی تھی. جب میں زمزم کا پانی بھرنے کے لیے گھر سے نکلتی تو راستے میں جتنے بھی جھاڑ ملتے وہ سارے جھاڑ میری طرف جھک جاتے
اور جب میں کنویں کے پاس پہنچتی تو زمزم کے کنویں کا پانی اوپر آ جاتا اور میں پانی آسانی سے نکال لیتی، اور میری ساتھ والی لڑکیاں سہیلیاں کہتی کہ اے آمینہ تم تھوڑی دیر کھڑی ہو جاؤ تاکہ ہم بھی آسانی سے پانی نکال لیں، اگر تم چلی جاؤ گی تو پانی یہ نیچے اتر جائے گا۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ 9 مہینے پریگننسی کے جب میں حاملہ تھی وہ بالکل مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، ان 9 مہینوں میں مجھے کبھی کوئی الٹی نہیں ہوئی، کبھی مجھے سر درد نہیں ہوا، میں بالکل اپنے آپ کو ہلکا محسوس کرتی تھی اور مجھے کبھی لگا ہی نہیں کہ میں حاملہ ہوں۔ حضرت آمینہ پھر فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ مجھے خواب آیا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میرے جسم سے ایک نور نکلا، ایک روشنی نکلی جو ساری دنیا میں پھیل گئی، ساری زمین پر وہ روشنی چھا گئی۔ جب میں نے اس خواب کی تعبیر معلوم کرنا چاہیے تو بتلایا گیا کہ تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے، جو بیٹا ہے، وہ بڑا لگتا ہے، وہ بڑی شان والا ہے، لگتا ہے وہ بڑی شان والا ہے اور اس کا جو دین ہوگا ساری دنیا میں پھیلے گا۔ پھر حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں راستے سے گزر رہی تھی تو ایک آواز آئی، ابشری ابشری یا آمینہ، اے آمینہ، اے آمینہ مبارک ہو، اے آمینہ تمہیں مبارک ہو۔ تو حضرت آمینہ فرماتی ہے کہ میں نے پلٹ کر دیکھا تو نہ پیچھے کوئی تھا، نہ آزو بازو کوئی تھا، نہ آگے کوئی تھا، میں دیکھ کر وہاں سے نکل کر چلے گئی۔ کچھ دن بعد اسی راستے سے گزر رہی تھی تو پھر وہی آواز آئی، ابشری یا آمینہ، ابشری یا آمینہ، اے آمینہ مبارک ہو، تمہارے پیٹ میں جو بیٹا ہے اس کا نام احمد ہوگا۔ یہ سن کر آمینہ فرماتی ہے کہ میں حیران ہو گئی، تو غور سے دیکھنے لگی تو کوئی تو نظر نہیں آیا، لیکن جب میں نے غور کیا تو پہاڑوں سے آواز آ رہی تھی، پتھروں کے اندر سے آواز آ رہی تھی، ابشری یا آمینہ، اے آمینہ مبارک ہو، تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کا نام احمد ہوگا۔ یہ پہاڑ خوشخبری دے رہے ہیں حضرت آمینہ کو، یہ پہاڑ، یہ پتھر خوشخبری دے رہے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی۔ اب میرے محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو رہی ہے، میرے نبی کی آمد بھی عجیب آمد ہے، مکے میں آمد ہو رہی ہے، مدینے کے عجب حالات ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شاعر رسول ہیں، وہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں اس وقت مدینے میں تھا اور میری عمر 7 سال تھی، اور وہاں پر مدینے میں ایک بہت بڑا کاہن تھا۔ وہ کاہن ایک دن مدینے کی گلیوں میں پاگلوں کی طرح بھاگتا ہوا دوڑتا ہوا آیا اور لوگوں کو پکار کر کہنے لگا کہ لوگوں سنو، ولد نبی هذه الامہ، ولد نبی هذه الامہ، آج اس امت کا نبی پیدا ہو چکا ہے۔ یہاں مکے میں بھی عجب حالات ہیں، عجب ہلچل مچی ہوئی ہے۔ وہاں پر بھی ایک بہت بڑا کاہن تھا مکے میں جو کئی سالوں سے اپنے غار سے باہر نہیں نکلا تھا، اپنے پہاڑوں سے باہر نہیں آیا تھا۔ وہ ایک صبح مکے کی گلیوں میں دیوانوں کی طرح بھاگتے ہوئے آیا اور پکار کر لوگوں سے پوچھ رہا ہے، هل ولد المولود هذه الليلة، هل ولد المولود هذه الليلة، مکے والوں کیا آج رات یہاں پر کوئی لڑکا پیدا ہوا ہے؟ تو کسی نے کہا، کسی ایک آدمی نے کہا کہ ہاں عبد المطلب کے گھر پیدا ہوا ہے۔ تو اس نے کہا دلنی علی بیتہ، دلنی علی بیتہ، مجھے ان کے گھر کا پتہ بتلاؤ۔ جب عبد المطلب کے گھر کا پتہ بتلایا گیا، جب وہ عبد المطلب کے گھر پہنچ گیا تو عبد المطلب بھی دیکھ کر حیران کہ یہ تو کئی سالوں سے غار سے نہیں نکلا یہ کاہن، اسے آج کیا ہو گیا ہے؟ تو وہ کاہن کہنے لگا کہ عبد المطلب میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، اگر تمہیں بیٹا پیدا ہوا ہے تو مجھے ایک نظر اسے دیکھنے دو۔ تو عبد المطلب نے کہا کہ مجھے نہیں، میرے بیٹے عبداللہ کو پیدا ہوا ہے، آپ اطمینان سے بیٹھے، میں ابھی جا کر لاتا ہوں۔ تو عبد المطلب نے اپنے پوترے کو گود میں اٹھا کر لایا۔ تو جب وہ کاہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نظر ڈالا تو تاریخ کہتی ہے، کتابیں کہتی ہے کہ وہ بے ہوش ہو کر گر گیا۔ جب ہوش آیا تو چیخ مار رہا تھا، پکار کر کہہ رہا تھا کہ نبوت بنی اسرائیل سے چھین لی گئی، بنی اسرائیل ہلاک ہو گئے، بنی اسرائیل برباد ہو گئے، آج کے بعد سے بنی اسرائیل سے نبوت چھین لی گئی۔ ولد نبی هذه الامہ، آج اس امت کا نبی پیدا ہو چکا ہے۔ یہ پکارتا ہوا پاگلوں کی طرح، دیوانوں کی طرح وہ پھر اپنے غار کی طرف، اپنے پہاڑوں کی طرف چلا گیا۔ زمین تو زمین، آسمان پر بھی پہرے لگ گئے۔ اب کاہن کہہ رہے ہیں اپنے جنات سے کہ جاؤ آسمانوں سے کچھ خبریں لاؤ تاکہ ہم اپنی قوم کو بتلا سکے، تاکہ اپنی قوم کو خبریں دے سکے۔ تو جنات کہتے ہیں کہ کہاں سے لائے، ہم آسمانوں پر جاتے ہیں تو مارا جاتا ہے،
ہماری جہاں تک پہنچ ہے آسمانوں پر جانے کی، جہاں سے ہم فرشتوں کی باتیں سن کر تمہیں لا کر سناتے تھے، وہاں تک جاتے ہیں تو ہمیں شہاب ثاقب سے مارا جاتا ہے، ہمیں دہکتی ہوئی آگ کے گولوں سے، انگاروں سے مارا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول کی جب پیدائش ہوئی، جب آمد ہوئی، تو جنات کا آسمانوں پر جانا بند ہو گیا۔ اور پھر تورات میں اللہ کے رسول کی پیدائش کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ لکھی ہوئی تھی کہ جب وہ آخری نبی پیدا ہونے کا وقت قریب ہوگا تو آسمان پر ایک سرخ تارا چمکے گا۔ جب وہ سرخ تارا چمکا تو سارے یہودیوں میں، عیسائیوں میں ہلچل مچ گئی۔ انہوں نے تلاش کرنا شروع کر دیا کہ کہاں پر بچہ پیدا ہو رہا ہے۔ سارا مدینہ چھان مار لیا کہ کس بچے کی قریب آمد ہے، کس بچے کی پیدائش ہے قریب میں۔ سارا مدینہ چھان مار لیا، کوئی نہیں ملا۔ لیکن اللہ کے رسول تو مکے میں پیدا ہو رہے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو شفا بنت عمرو، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ شفا بنت عمرو، یہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ڈیلیوری کے وقت وہاں پر ایز اے لیڈی ڈاکٹر موجود ہیں۔ شفا بنت عمرو یہ فرماتی ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوا تو میں عجب حالات دیکھی، ایک عجب سما تھا۔ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ سارے ستارے آسمان کے اس بچے کی طرف جھک رہے ہیں، سارے ستارے آسمان کے اس بچے کی طرف، اس بچے کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ مجھے ڈر لگنے لگا کہ کہیں ہمارے اوپر آ کر نہ گر جائے۔ تو زمین آسمانوں پر ہلچل ہے۔ اللہ ہمیں یہ پیغام دینا چاہ رہا تھا کہ زمین والو، آسمان کی مخلوق بھی ان کے سامنے جھک رہی ہے، اگر تم بھی ان کے سامنے جھکو گے تو اللہ تمہیں انسانیت کے سب سے اونچے مقام پر پہنچائے گا، اللہ تمہیں انسانیت کا سب سے اونچا مقام نصیب کرے گا۔ اگر تم اپنی زندگیوں کو ان کے قدموں میں لا کر ڈال دو گے تو اللہ تمہیں زمین کا ستارہ بنائے گا۔ ہمارے سامنے تمام صحابہ کی زندگی پڑی ہے، صحابہ کی زندگی ہمارے لیے مثال ہے۔ 1,24,000 صحابہ اپنی زندگیوں کو اللہ کے رسول کے قدموں میں لا کر ڈال دیے، اللہ کے رسول کے قدموں میں لا کر رکھ دیے۔ تو اللہ نے وہ صحابہ کو ایسی عزت بخشی، ایسی شان بخشی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے، تم ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے، جس کو بھی فالو کرو گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم ہدایت پاؤ گے۔ میرے محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات مبارکہ ہے، وہ ہستی ہے کہ اگر ہم اپنی زندگیوں کو ان کے قدموں میں اگر پیش کر دیں گے، ان کے سامنے اپنی زندگیوں کو، اپنے آپ کو جھکا دیں گے تو اللہ بھی ہمیں اونچائی پہ اٹھائے گا، اللہ ہمیں عزت بخشے گا، اللہ ہمیں عزت والا بنائے گا۔ حضرت شفا بنت عمرو رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میرے ہاتھ پر کئی بچے پیدا ہوئے، لیکن یہ بچے کی عجب پیدائش ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کے پیٹ سے گندگی لے کر نکلتا ہے، ماں کے پیٹ سے گندگی آتی ہے، بچہ گندگی میں لپٹا ہوا ہوتا ہے، لیکن میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزگی پر قربان جاؤں کہ جب آپ پیدا ہوئے تو ماں کی پیٹ سے ایک قطرہ پانی نہیں نکلا، ایک قطرہ گندگی کا نہیں نکلا، بالکل پاکیزہ خوشبودار آپ کی پیدائش ہو رہی ہے۔ جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو ماں کے پیٹ سے باہر آنے کے بعد ان کی ماں کی جو آنت بچے کے پیٹ سے جڑی ہوئی ہوتی ہے اس کو کٹ کیا جاتا ہے، لیکن جب اللہ کے رسول پیدا ہوئے تو ماں پیٹ سے وہ آنت کٹی ہوئی تھی، اس کو باہر نہیں کاٹا گیا۔ جب اللہ کے رسول پیدا ہوئے تو ماں پیٹ سے ختنہ کیے ہوئے تھے، آپ کی ختنہ نہیں ہوئی دنیا میں، ماں پیٹ سے ختنہ کیے ہوئے تھے۔ یہ عجب پیدائش ہے، یہ عجب حالات ہے، عجب سما ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت حضرت شفا بنت عمرو رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں اس بچے کی پیدائش کے بعد جب حضرت آمنہ کے پاس لے جا کر لٹائی تو حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ جب بچہ میرے پاس آ کر بازو میں لیٹ گیا تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ یہ بچہ عجب ہے، یہ بچے کی عجب پیدائش ہے۔ جب بچہ پیدا ہوا تو بچہ پیدا ہوتے ہی کروٹ بدلا اور ایک لمبا سجدہ کیا، الٹا نہیں ہوا، لمبا سجدہ کیا اور انگلی اٹھائی آسمان کی طرف نظر کیا، بچہ اوپر کی طرف دیکھا، شہادت کی انگلی اوپر اٹھائی۔ اور علماء کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی زبان پہ اس وقت یہ کلمات جاری تھے، ربی امتی، اے رب میری امت کی فکر کر رہے تھے۔ تو حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ جب یہ بچہ اوپر انگلی کا اشارہ جب
جب اوپر کیا تو ایک دم پورے کمرے میں روشنی چھا گئی، نور ہی نور پھیل گیا. تو اس میں سے ایک آواز آئی، طوفوا بہ مشارق الارض ومغاربہا، اس بچے کو مشرق مغرب پھرا دو، اس بچے کو ساری کائنات پھرا دو اور سب کو بتلا دو کہ اگر ان کے پیچھے چلو گے تو کامیابی ملے گی، ان کے پیچھے، اس ہستی کے پیچھے چلو گے تو جنت ملے گی، اس ہستی کے پیچھے چلو گے تو منزل ملے گی، ورنہ بھٹک کر ہلاک ہو جاؤ گے. پھر آمنہ فرماتی ہے کہ ایک آواز آئی کہ اس بچے کو آدم کے اخلاق دو، اس بچے کو شیف کی معرفت دو، اس بچے کو شیف کی معرفت دو، اس بچے کو نوح کی بہادری دو، ابراہیم کی دوستی دو، اسماعیل کی قربانی دو، ایوب کا صبر دو، عیسیٰ کی نرمی دو، موسیٰ کا جلال دو، ایوب کا صبر دو، دانیال کی محبت دو. جتنے نبی اور رسول آئے ہیں اللہ کی طرف سے 1,24,000 انبیاء اور رسول، وہ تمام انبیاء اور رسول کے اندر جو خوبیاں، ان کے جو اخلاق، ان کا جو علم تھا، وہ سارا کا سارا اللہ نے محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں اتار دیا. حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ مجھے کسریٰ کا محل دکھایا گیا. میں کیا دیکھتی ہوں کہ اچانک سے کسریٰ کے محل کے 14 گنبد ایک دم دھڑام سے زمین پر آ گرے اور اس کے محلات کی دیواروں میں دراڑیں آ گئی. اور ایران میں جو 1000 سال سے آگ جل رہی تھی، ایران میں آگ کی پوجا کرنے والے تھے، آگ ان کا خدا تھا، تو وہ آگ کو بجھنے نہیں دیتے تھے. 1000 سال سے مسلسل آگ جل رہی تھی، قیمتی لکڑیاں لا کر اس میں ڈالتے تھے تاکہ آگ نہ بجھے. لیکن جب اللہ کے نبی کی آمد ہوئی تو اچانک ایک دم سے وہ آگ بجھ گئی. جب بادشاہ نے معلوم کیا تو آسمانی کتابوں کے علماء نے کہا کہ آخری نبی کی پیدائش ہو گئی ہے، آج کے بعد سے تمہاری بادشاہت ختم، آج کے بعد سے تمہارے نام کے جھنڈے ختم، آج کے بعد سے محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے، اسلام کے جھنڈے گاڑ دیے جائیں گے تمہارے ایران میں، تمہارے فارس میں. پھر آمنہ فرماتی ہے کہ مجھے دکھایا گیا کہ زمین پر جتنے بت ہیں سارے اوندے پڑ گئے. سمندر کی مچھلیاں ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہی تھی اور دریائے ساوا کا پانی سوکھ گیا. اور کسریٰ جو بادشاہ تھا پرشین امپائر کا، وہ وہاں پر خواب دیکھ رہا ہے کہ عربی اونٹ اس کے گھوڑوں کو جزیرے عرب سے باہر کر رہے ہیں. وہ پریشان ہو گیا، وہ نجومیوں کو بلایا، خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو نجومیوں نے کہا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کو ختم کر دے گا. تو وہ گھبرا گیا. پھر نجومیوں نے کہا کہ نہیں، وہ جو 14 گنبد گرے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ 14 پشتوں کے بعد، 14 پیڑھیوں کے بعد تمہاری حکومت ختم ہو جائے گی. تو یہ سن کر اس کو ذرا اطمینان ہوا کہ چلو 14 پیڑھیوں تک تو میری حکومت باقی ہے. لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ جو بھی تاج پہنے گا اس کی موت ہو جائے گی. 4 سال میں 10 حکمران کی موت ہو گئی، 10 بادشاہوں کی موت ہو گئی. پھر صحابہ کے دور میں جو پرشین امپائر تھا، جو فارس تھا، اس کو صحابہ نے فتح کیا. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ عجب حالات ہیں، عجب سما ہے. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ جب عبد المطلب سے آ کر کہی کہ جب بچہ پیدا ہوا تو بچہ پیدا ہوتے ہی الٹا ہو گیا تھا. تو عبد المطلب نے کہا کہ میرے پاس بچے کو مجھے دو، میں بچے کو کعبۃ اللہ کے اندر لے جا کر لاتا ہوں تاکہ اس سے برکت حاصل ہو. برکت حاصل کرنے کے لیے میں اسے بیت اللہ کے اندر لے جا کر لاتا ہوں. لیکن عبد المطلب کو کیا پتا تھا کہ یہ وہ بچہ ہے جو رحمت للعالمین ہے، جو سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کر آیا ہے. عبد المطلب اپنے پوترے کو لیے اور کعبۃ اللہ کے اندر لے کے گئے اور واپس لائے. تو راستے میں جاتے آتے جتنے لوگوں نے دیکھا سب تعریف کی. سب نے پوچھا کس کا بیٹا ہے؟ عبد المطلب نے کہا کہ میرے بیٹے عبداللہ کا ہے. تو سب نے کہا کہ بہت خوبصورت ہے، بہت پیارا ہے، بہت حسین ہے، بہت جمیل ہے. تو عبد المطلب نے واپس آ کر آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، فرمایا کہ میں نے اس بچے کا نام سوچ لیا ہے. تو آمنہ نے پوچھا کہ کیا نام سوچا ہے؟ تو عبد المطلب نے کہا کہ جاتے آتے جس نے بھی دیکھا اس نے تعریف کی اس کی، تو میں نے اس کا نام محمد رکھوں گا. تو عبد المطلب نے اس بچے کا نام محمد رکھ دیا. محمد کا معنی ہے
جس کی اتنی تعریف کی جائے کہ پھر کائنات میں اتنی تعریف کسی دوسرے کی نہ ہوئی ہو، اسے کہتے ہیں محمد۔ محمد جس کی بے انتہا تعریف کی جائے اسے کہتے ہیں محمد۔ یہ وہ ہستی ہے جن کے لیے کائنات بنی ہے، یہ وہ ہستی ہے جن سے اللہ پیار کرتا ہے، یہ وہ ہستی ہے جن سے ہم نے وفا نہیں کی، جن سے ہم نے وفا نہیں کی، جن سے ہم نے بے وفائی کی ہے، ہم نے بے وفائی کی ہے۔ ہم امت محمدیہ ہر وہ گناہ کر چکے جو پچھلی قوموں نے، پچھلی امت نے کیا تھا، لیکن اللہ نے انہیں برباد کر دیا، ہلاک کر دیا عذاب کو نازل کر کے۔ لیکن ہمارے گناہ کرنے کے بعد بھی ہم ہر وہ گناہ کر چکے جو پچھلی امتوں نے کیا تھا۔ قوم لوط نے جو کیا تھا آج وہ امت محمدیہ کر رہی ہے، لیکن عذاب نازل نہیں ہوتا، ہم بندر بلی نہیں بنائے جا رہے ہیں، ہم طوفان نوح کی جیسے ہمارے اوپر طوفان اللہ ڈال کر ہمیں ڈبو کر نہیں ہلاک کیا۔ اس کی وجہ صرف ایک ہے، اس کی وجہ صرف ایک ہے، وہ صرف ایک نام کی برکت ہے، وہ نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج اس ہستی کی آمد ہو رہی ہے 12 ربیع الاول۔ تاریخ میں تو الگ الگ قول ہیں، تاریخ میں الگ الگ روایت ہے کہ 12 بھی ہو سکتی ہے، 9 بھی ہو سکتی ہے، 7 بھی ہو سکتی ہے، 10 بھی ہو سکتی ہے، لیکن دن پیر کا ہے۔ پیر کے دن صبح سحری کے وقت 4:30 کے وقت میرے نبی کی آمد ہو رہی ہے۔ 22 اپریل 571 عیسوی، عیسیٰ علیہ السلام کے 571 سال کے بعد اس دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو رہی ہے۔ اگر ہم بھی ان کے قدموں میں اپنی زندگیوں کو اگر لا کر رکھ دیں گے، ہم اگر اپنی زندگیوں کو ان کے سامنے اپنے سروں کو جھکا دیں گے، ان کی باتوں کو اگر مان لیں گے، تو یقین جانیے اللہ ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کرے گا اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ وقت ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔